آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام سیفا ہے، میری عمر 28 سال ہے، میں لاہور شہر میں رہتی ہوں۔ میرے شوہر گجرانوالہ میں حلوائی کی دکان پر کام کرتے ہیں اور تقریباً 1-2 ماہ بعد ایک گھر میں چکر لگاتے ہیں۔ میری فیملی میں ٹوٹل 4 افراد ہیں، میں، میری ساس، سسر اور میرا دیور۔ میرے دیور کا نام افضل ہے جو کباڑ کا کام کرتا ہے۔ میری شادی ہوئی تو اس وقت میرا دیور افضل چھوٹا سا تھا، میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے پال پوس کر بڑا کیا تھا، مگر اب جب افضل بڑا ہو گیا تھا تو وہ میرے لیے نئی مشکل پیدا کر چکا تھا۔ وہ ہر وقت میرے اوپر نظر رکھتا، میں اس کی نظروں سے بچ بچا کر گھر میں گزارا کر رہی تھی اور اپنے ساس سسر اور اپنے شوہر کو بھی نہیں بتا سکتے تھے۔ میں ہر بار ان سے نظریں چرا کر اپنا کام وغیرہ کرتی اور اپنے گھر کے کام کاج کر کے جلدی ہی اپنے کمرے میں چلی جاتی اور سو جاتی۔ میرے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ میرے شوہر میرے سے کافی محبت کرتے ہیں اور وہ ہر روز مجھے فون کر کے میری خیریت دریافت کرتے ہیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب سردیوں کے دن تھے، میں اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی، رات کے تقریباً 12 بج رہے تھے۔ میرے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ ہمارا گھر کوٹھے نما تھا، اوپر والے پورشن میں 2 کمرے تھے اور 2 کمرے نیچے والے پورشن میں تھے۔ میں اور میرا دیور افضل اوپر والے دونوں کمروں میں رہتے تھے اور میرے ساس سسر نیچے والے کمروں میں رہتے تھے، جو کہ میرے ساس سسر کافی بوڑھے ہو چکے تھے اور وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر والے پورشن میں آنے سے قاصر تھے، اس لیے وہ کبھی کبھار کوئی ضرورت پڑنے پر اوپر کا چکر لگایا کرتے تھے۔ رات کے 12 بجے کا ٹائم تھا جب میرے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تو میں ڈر کے مارے اپنے بچوں سے لپٹ گئی۔ مجھے یہ خوف تھا کہ نہ جانے رات کے اس پہر کون ہمارے گھر آیا ہے۔ میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ نیچے والا دروازہ بند ہے اور میرے ساس سسر بھی نیچے سو رہے ہیں، تو اس وقت گھر میں کون داخل ہو سکتا ہے۔ حالانکہ رات سوتے وقت میں نے گھر مین دروازہ خود ہی بند کیا تھا۔ میں نے ہلکی سی آواز دی کہ باہر کون ہے تو کوئی بھی نہیں بول رہا تھا۔ 5-10 منٹ اسی طرح دستک ہوتی رہی۔ میں تو اپنے دونوں بچوں کے ساتھ لپٹ کر نیچے سے میرے سسر کی آواز آئی کہ سیفا بیٹا، اس وقت کون تمہارا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے اور کیا مسئلہ ہے، خیریت تو ہے؟ میں اب اپنے کمرے میں یہ سب باتیں سن رہی تھی، مگر میرے باہر والا جو لڑکا میرے دروازے پر دستک دے رہا تھا اس سے ذرا بھی خوف نہیں تھا۔ میں نے خوف کے مارے دروازہ نہ کھولا تو اس نے زور زور سے بجانا شروع کر دیا۔ میں نے اونچی سی آواز میں اپنے سسر کو آواز دی تو وہ اوپر چلے آئے، مگر جب دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا اور افضل کا دروازہ کھول کر انہوں نے دیکھا تو وہ بھی سو رہا تھا۔ تو میرے سسر مجھے کافی غصہ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ تمہارا وہم تھا، کوئی بھی تمہارے دروازے پر دستک نہیں دے رہا تھا، تم خود ہی شاید دروازے کے پاس آ کر دروازے کو کھٹکھٹا رہی تھی، کیونکہ میرے ساتھ نیند میں اکثر اس طرح ہو جاتا تھا کہ میں سوتے سوتے اٹھ کر چلنے لگتی تھی یا کئی بار دروازہ کھول کر باہر نکل جاتی تھی۔ میرے سسر مجھ پر غصہ ہوئے تو میں رونے لگ گئی اور میں اپنے دونوں بچوں کے ساتھ سو گئی۔ صبح میں نے یہ سارا ماجرا اپنے ساس سسر اور افضل کو بتایا تو افضل کے چہرے پر ہلکی سی شیطانی مسکراہٹ تھی جس سے مجھے خوف آ رہا تھا، یہ حرکت افضل کی ہو سکتی ہے۔ اب میں نے یہ سوچا تھا کہ میں اپنے ساس سسر کے کمرے میں ہی سو جاؤں گی۔ جب یہ بات میں نے اپنے ساس سسر سے کی تو افضل کہنے لگا، نہیں ابو، مجھے بھی اوپر ڈر لگتا ہے، پھر میں بھی آپ کے کمرے میں ہی سوؤں گا، کیونکہ افضل جانتا تھا کہ میرے ساتھ ساس سسر کے کمرے میں صرف 3 ہی بستر لگے ہوئے ہیں اور کتنے نہیں وہ بھی سو جائے۔ اسی لیے میرے ساس سسر نے کہا کہ تمہارے پاس اتنا بڑا اور نوجوان لڑکا افضل ہوتا ہے اور تم ڈر کے مارے اپنے کمرے میں نہیں جا رہی۔ میرے ساس سسر نے کہا کہ تم افضل کو اپنے کمرے میں ہی سلایا کرو۔ یہ بات میرے اوپر کسی خنجر کی طرح وار کر رہی تھی، کیونکہ میں تو افضل سے ہی ڈری ہوئی تھی اور افضل کی نگاہوں میں اپنے لیے شیطانی مسکراہٹ دیکھ رہی تھی۔ اسی لیے میرے ساتھ سسر تو میرے لیے ہی مشکل پیدا کر رہے تھے۔ جب افضل نے میرے ساس سسر کی یہ بات سنی تو وہ یہ بات کی اجازت دے رہے تھے تو اس کے چہرے کی مسکراہٹ مجھے خنجر کی طرح کاٹنے لگی تھی۔ میں افضل کے ساتھ اپنے کمرے میں نہیں سوؤں گی، لیکن وہ ضد کرنے لگے جیسے وہ بھی اس کام میں شامل تھے اور وہ بھی یہی چاہ رہے تھے کہ افضل مجھے کاٹ کھائے۔ رات ہوئی تو افضل بڑی بے شرمی کے ساتھ میرے کمرے میں ہی آ گیا اور سونے لگا۔
میں نے اس کو کئی دفعہ منع کیا کہ میں اپنے شوہر کو بتاؤں گی، مگر وہ بالکل بے خوف تھا۔ میں ساری رات جاگتی رہی اور خیال کرتی رہی کہ افضل میرے ساتھ کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے میری عزت خراب ہو جائے، لیکن 5-7 راتیں مسلسل افضل میرے کمرے میں سوتا رہا اور میں ایک رات بھی نہیں سوئی تھی تاکہ میں اپنی عزت کی حفاظت کر سکوں اور اپنے شوہر سے کوئی بے وفائی نہ کر جاؤں۔ ایک رات افضل میرے لیے گلاس میں دودھ لے کر آیا اور کہنے لگا کہ یہ دودھ میں باہر سے لے کر آیا ہوں، بہت مزیدار ہے، یہ دودھ پی لو۔ میں نے وہ دودھ پیا تو وہ واقعی بہت ہی لذیذ تھا۔ دودھ پیتے ہی مجھے نیند آنے لگی۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ صبح جب میں اٹھی تو میری ٹانگوں میں ہلکا ہلکا درد تھا، جیسے مجھے کافی تھکاوٹ ہو رہی ہے۔ جب میں نے صبح اٹھ کر افضل کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر شیطانی ہوا صاف نظر ہو رہی تھی۔ میں جب نہانے گئی تو میں نے دیکھا میں اپنی عزت کھو چکی تھی اور میں وہاں بیٹھ کر رونے لگی اور اپنے ساس سسر کو کوسنے لگی کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ زیادتی کروائی ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد میں نے یہ بات اپنے شوہر کو بتائی تو اس نے مجھے علیحدہ گھر لے دیا۔ اب میں اپنے علیحدہ گھر میں خوشی سے رہ رہی ہوں، مجھے وہاں پر کسی کی کوئی بھی پریشانی نہیں ہے۔ میں اپنے شوہر سے وفا کرتی ہوں، مگر میرے دیور نے جو میرے ساتھ زیادتی کی تھی آج بھی وہ میرے اوپر کسی عذاب کی طرح گزرتی ہے۔ اللہ ہر بیٹیوں کی عزت سلامت رکھے اور ایسے درندوں سے ہر بیٹی کو سلامت رکھے۔ میں تو بس یہی دعا کر سکتی ہوں۔